ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے. لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں، مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے 10 سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو.
وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی, وہ بادل وہاں برسا, پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں, سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں, پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ, بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ, اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں, اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی ایک لونڈی ہیں, غریب ہیں, ماڑے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا, غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ تھی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا, دروں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, ماں اتنا مارا, اتنا مارا, ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, مایوسی مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جال نے تنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے,
ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے, بازاروں میں گھومتی ہے, کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نات و منات, دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ, ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بیمار لوگوں یاد رکھو, کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے, تو بڑا کمزور ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. کمزور ہو جانا, پریشان ہو جانا, تکلیف میں آ جانا, پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا. اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں, رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں. حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں. جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں. توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے. اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے, وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے, وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے, وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی, رزق میں مدد بھی اللہ کی, فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے, تو پھر ساری مدد. اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی. تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں, آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں, مزہ دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا, مالداروں کا نہ کہنا, ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بات, اسے دکھڑے سناؤ, چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو, چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے. مالک مجھے یہ چاہیے, مالک میں یہاں کمزور ہوں, اللہ میں یہاں پریشان ہوں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں, لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں, اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے, سکون کتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ انسانوں سے مل جل کر رہنے میں سکون محسوس کرتا, دوستیاں لگاتا ہے, تعلقات محبتیں کرتا, اس لیے کہ انسان تنہا نہ رہ سکتا ہے, نہ جی سکتا ہے, نہ ٹھنڈک پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسے معاشرتی بنایا ہے تو یہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تیزی سے بن اور پھر بڑے اچھے اور بڑے گہرے ہو جائیں, لیکن زیادہ دیر تک چلتے نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ان میں شکوے پیدا ہوتے ہیں, شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ شکایتیں دلوں کی دوری کا سبب بنتی, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تعلق نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ بعض جگہوں پہ اختلاف, عداوت اور دشمنی کی صورت بھی اختیار کر. کیا کتاب و سنت نے اس تعلق سے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی میں تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ چند ایک باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دین کہتا ہے تعلق جو بھی لگائیں نا, رشتہ جو بھی بنائیں وہ تقوی کی بنیاد پر بنا, محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ اتنا خوبصورت, اتنا اہم, اتنا بنیادی حل ہے کہ ساری باتیں اسی کے اندر آ جائیں. جب کسی سے تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ آپ کی کوئی بات بھی نہیں, وہ آپ کی کسی امید پر بھی پورا نہ اترے, وہ آپ کی کسی جگہ کسی خواہش کا احترام بھی نہ کرے, تو آپ کو اس لیے تو محبت نہیں کر رہے کہ وہ آپ کی سنے, آپ کی مانے, آپ کو نفع دے. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کر, اور رضا الہی تو مومن کو ہر وقت مطلوب ہوتی. یہ ایک بنیادی بات کتاب و سنت نے ہمیں بیان کر دی, اور اس کے لیے پورا باب ہے بخاری میں, مسلم میں, مشکاۃ شریف, کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جب یہ تصور کسی بھی تعلق کی بنیاد بنتا ہے تو پھر اس تعلق کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ پیدا نہیں ہو. باقی کے بھی رشتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کے تعلقات کاروباری ہو, آپ کے تعلقات کسی مخصوص کام کے لیے کسی سے ہو, کسی خاص کاروباری شراکت داری کی بنیاد پر ہوں, وہ اپنے وقت پر جا کے کسی نہ کسی مقام پر چیزیں پرانی بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر نقص بھی واقع ہوتا ہے. لیکن جو تعلق تقوی بنیاد پر ہوتا ہے نا, اس میں
بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس میں دو بندوں کے درمیان اللہ کی رضا موجود، تو اس کی بھی برکات اتنی ہے کہ وہ تعلق اتنا قائم رہتا ہے، اتنا قائم رہتا ہے کہ رب فرماتا ہے دنیا میں نہیں گویا آخرت میں بھی وہ تعلق قائم رہے گا۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یوم بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں۔ جو بڑے پختہ دوستیاں رکھنے والے لوگ تھے ان کا بھی قیامت میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو جائے گا۔ بچے گا کون؟ فرمایا الا المتقین، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوں گی وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ بلکہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ اپنی بارگاہ کرم سے جنت کا فیصلہ کرے گا، وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک تو نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کرتے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حج و زیارت کرتے تھے، عبادات میں ہم مشترک تھے، تو مہربانی کر انہیں بھی بلا۔ تو محبوب فرماتے وہ کسی اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے اس فیصلے کے مستحق نہیں تھے، لیکن جب یہ صالحین کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دیں۔ تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ہی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں، بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع ہی لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے، تو بھئی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں، آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، تو یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسری بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن، اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جائیں، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہی، چھپی رہی، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں گی، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں، صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی، محض دی صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود، اس کی رضا موجود۔ جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بھئی اس کے قائل ہی نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسے دو، اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے، یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا، اور یہ تعلق لگا کے دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا، آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے، سکون ہی بڑا ہے،
قلبی راحت ہی بڑی ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے۔ آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی، آپ اذیت کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ تو انو جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کر